إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شعبان المعظم کی آمد آپ سب کو مبارک ہو، اور مل کے صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے توسل معاتی سے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتام پر انشاءاللہ یکم شعبان المعظم کی شب کی مناسبت سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مختصر سا ذکر بھی کریں گے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رجب و شعبان کا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے یہ حدیث شاید زیادہ عملی ہو۔ فرمایا کہ جو شخص بازار جائے اور اپنے خانوادے کے لیے کوئی تحفہ خرید کر لائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے واقعاً کسی مستحق تک کوئی صدقہ پہنچایا۔ پھر فرمایا کہ جب ہدیہ لاؤ تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو، یہ حضور مکرم نے فرمایا، وسائل الشیعہ کی حدیث ہے۔ اس لیے کہ جس نے بیٹی کو خوش کیا اس نے نسل اسماعیل میں سے غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات بہت بجا اور واضح ہے کہ تحفے میں اسراف نہ ہو، کوئی میوزک والی آئٹم نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی ایسا ہی تحفہ نہ ہو کہ جس سے کوئی گانا ہی بج رہا ہو، تو اس سے حدیث نبوی پر عمل نہیں ہوگا۔ ایک جائز شرعی حلال تحفہ ہو، اور وہ تحفہ بہت مختصر رقم سے بھی پورا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہائی فائی اہتمام کیا جائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں کہ مولانا نے تحفے کے سلسلے میں حدیث سنائی ہے تو کوئی مہنگے تحفے کی ڈیمانڈ ہو جائے۔ مہنگا سستا نہیں ہوتا، تحفہ تحفہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی تحفہ لے کر آئے، فرمایا بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو، تو انہیں جب خوش کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت اہم اخلاقی پہلو ہے۔ امام نے فرمایا، گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی اپنی عفت کو بچا لے، اس کا مطلب فقط فزیکل گناہ نہیں ہے، یعنی حرام دیکھ سکتے تھے، کوئی نہیں تھا سوائے ہمارے اور خدا کے، چاہے وہ موبائل پر تھا، کہیں اور گیجٹ پہ تھا۔ امام نے فرمایا، گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی اپنی عفت کو بچا لے تو اس کا مقام مجاہد فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس سے کم نہیں ہے۔ راہ خدا میں کوئی جائے جہاد کرے، اور امام نے لفظ استعمال کیا فی سبیل اللہ، شہید بھی ہو جائے، یعنی بالکل خالصانہ شہادت ہو اس کی۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو حرام سے بچا لے اور اپنی عفت کو محفوظ رکھے، امام نے فرمایا اس کا مقام اس سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ شخص جو اپنی عفت کو بچائے، امام نے آگے فرمایا کہ یہ قریب ہے کہ ملائکہ میں سے ایک ملک ہو۔ یہ اللہ اکبر۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جی عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بی بی نے فرمایا، شروع اس اللہ کے نام سے جو خود نور ہے، شروع اس کے نام سے جو نور کا نور ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو نور پر نور ہے، شروع اس اللہ کے نام سے کہ جس کے ہاتھ میں ہر امر کی تدبیر ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو نور کو نور سے خلق کرتا ہے، اور اس نے اس نور کو نازل کیا طور پر، جو یہ بات اس لکھی ہوئی کتاب میں ہے جو اس نے نازل کی اپنے نعمتوں والے نبی پر۔ یہ دعائے نور کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہم تک پہنچی ہے۔ بخار سے شفا یابی کے لیے بالخصوص یہ دعا بہت زیادہ مجرب ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو بی بی نے یہ دعا ہدیہ فرمائی تھی، مل کے صلوات بھیجیے گا تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند اشفعی لنا عند اللہ. سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کا ہر کلام ہی کلاموں کا امام ہے واقعاً. فرمایا اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اسے سزا دینے میں جلدی نہ کرو. اور آگے امام نے ایک بہت لطیف بات بیان فرمائی. فرمایا کہ خطا اور سزا کے درمیان اس کے لیے معذرت خواہی کی کوئی راہ نکال لو، یعنی اسے شرمندہ نہ کرو. اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے فوراً سزا نہ دو، بلکہ سزا کو اتنا تاخیر کر دو کہ درمیان میں معذرت خواہی کے لیے کوئی راہ نکال لو. سبحان اللہ. اگر سبھی ہم ایسا کرنے لگیں تو خانوادہ بھی جنت ہو جائے گا اور مومنین بھی شیر و شکر ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا مولا آپ نے کس کیفیت میں صبح کی ہے؟ کیا عاجزانہ جواب ہے امام کا، اور ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت امام کے جواب میں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس عالم میں صبح کی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جہنم کا خطرہ سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ امر آپ کے لیے، بہرحال عذاب جہنم کا خطرہ سب کے لیے. تو امام نے فرمایا کہ میرا رب میرے اوپر ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ گویا امام ظاہر ہے کہ تعلیم و تربیت کا قصہ. امام نے فرمایا عذاب جہنم کا خطرہ سامنے ہے، موت مجھے طلب کر رہی ہے، حساب کتاب نے گھیر کے رکھا ہے، میرا نفس میرے عمل کے پاس گروی ہے، یعنی میرے نفس کی وہی حیثیت ہے کہ جو عمل ہے. بس اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے کہ معاف کر دے. اس کیفیت میں نے صبح کی ہے. اللہ اکبر. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 5 فرائض لکھے ہیں اور اللہ سوائے خیر کے کچھ اور فرض نہیں کرتا، یعنی جو کچھ اللہ نے فرض کیا سب میں خیر ہے. پھر امام نے 5 فریضے بیان فرمائے، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج اور اہل بیت کی ولایت. یہ 5 امام نے بیان فرمائے. پھر فرمایا لوگ 4 پر تو عمل کرتے ہیں لیکن 5ویں فریضے کو خفیف سمجھتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہم اہل بیت کی ولایت، جبکہ خدا کی قسم وہ 4 مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک 5واں شامل نہ ہو جائے. مل کے صلوات بھیج دیں ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.
باقر العلوم مولا ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ امام کے گھر سے کبھی سائل یہ نہیں سنتا تھا کہ بس اللہ تجھے برکت دے اور امام اسے ویسے ہی لوٹا دے، بلکہ امام باقر علیہ السلام کے در پر ہمیشہ سائل یہ سنتا تھا کہ یا سائل خذ ھذا، اے سائل یہ لے کے جا۔ اور امام فرماتے تھے، ایک بہت اہم پیغام ہے، سموہم باحسن اسمائہم، فرمایا فقیر کو جب بھی پکارو تو اچھے ترین نام سے پکارو، یعنی اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھو، یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو جب اللہ ہماری عزت کو بچا کے رکھتا ہے، جب کہ ہم ڈیزرونگ تو نہیں تھے، تو اس نے سب کچھ عطا فرمایا، تو جب اللہ کا کوئی بندہ آئے تو ہم کیوں نہ اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں؟ سبحان اللہ۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے رسول اللہ کے لیے بیان فرمایا کہ وہ جب بھی کسی شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں نا، اس کا ایک ادب ہے۔ حضور اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ شخص خود ہاتھ واپس نہ لے لے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ لوگوں سے شوخی و مزاح بھی کرتے تھے لیکن حق کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس مزاح میں بھی حق ہوتا تھا، نہ جھوٹ ہوتا تھا، نہ دل آزاری، نہ غیبت، نہ تہمت، نہ کسی کے لیے ذلت۔ فرمایا مزاح کرتے تھے لیکن جو کہتے تھے حق کہتے تھے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج مولا ارشاد فرماتے ہیں زائران امام حسین کے لیے انشاءاللہ ارادہ رکھیں، جب مولا توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ضرور وہاں حاضری ہو۔ امام نے فرمایا کم ترین ثواب جو امام حسین کے زائر کے لیے ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کرتا ہے، یہ کم ترین۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، امام حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان المعظم، یکم شعبان المعظم کی شب ہے۔ مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فقط ایک شرط بیان فرمائی، کم ترین ثواب امام حسین کے ظاہر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ آئندہ گناہ معاف کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ حسین کے حق، ان کی حرمت اور ان کی ولایت کی پہچان کے ساتھ زیارت کرے، یعنی انہیں مفترض الطاعہ سمجھے، فقط نواس رسول نہیں ہے، منصوص من اللہ امام ہے، یہ سمجھتے ہوئے زیارت کرے۔ فقط خانوادہ رسالت سے ہیں، فقط زہرا کے بیٹے ہیں، یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہیں، لیکن یہ سارے مسلمان مانتے ہیں منصوص من اللہ امام برحق، جو ان کی ولایت کو سمجھ کے زیارت کرے اس کے لیے ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ مولا کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے تمہیں چاہیے کہ انبیاء کا ہتھیار اپنے پاس رکھو، تو اصحاب سوال کرتے تھے کہ مولا انبیاء کا ہتھیار کون سا ہے؟ امام کہتے تھے دعا، دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ انبیاء کا ہتھیار ہے۔ جو ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، دعائے کمیل کوئی بھی دعا ہو، وہ انبیاء کا سلاح ہے، ہتھیار۔
سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم عبادت جو کرتے ہیں نا، امام نے فرمایا دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے اعضاء و جواری کی حرکت سے. واہ. تو اعضاء و جواری کی حرکت بھی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وہ ضروری ہے، رکوع سجدہ سب یہ اللہ کے حکم سے. امام نے فرمایا دل کا متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہے. تو دل متوجہ ہے تو خود اعضاء و جوارح کی حرکت بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. ہمارے دل متوجہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علیہ. مولا جواد کا توسل رزق کی وسعت کے لیے اس نیت سے پڑھیے گا. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ بہت اہم حدیث امام علی نقی علیہ السلام خدمت آپ کی خدمت میں مولا کی حدیث عرض کرنے لگا ہوں. امام نے فرمایا شکر کرنے والا جب کسی نعمت پر شکر کرتا ہے نا تو یہ اس نعمت سے بھی بڑی سعادت اسے حاصل ہو جاتی ہے. کیوں؟ امام نے وجہ بیان فرمائی، غور سے سنیے گا. ایک نعمت آپ کو ملی، آپ نے اس کا شکر کیا. امام نے کہا یہ شکر کیا، یہ نعمت سے بڑی تمہیں سعادت مل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمت ہے وہ متاع مادی ہے، جو شکر ہے وہ نعمت اخروی ہے. سبحان اللہ. یہ بات واضح ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اچھی جاب ہوئی، کوئی رزق میں اضافہ ہوا، آپ کو کوئی خوشی نصیب ہوئی، خانوادے کے تب کہیں سے بھی کوئی نعمت ملی، تو امام نے کہا جب اس پہ شکر تم نے ادا کیا تو یہ اور زیادہ بڑی سعادت، شکر اور بڑی سعادت ہوگی اس نعمت سے، کیونکہ وہ نعمت ہے وہ یہاں رہ جانے والی ہے، شکر آخرت تک جانے والا ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی روزمرہ کے لیے بہت مفید حدیث ہے. وضو اور غسل کرنے میں پانی کا اسراف کرنے والا ویسا ہے کہ جیسے اس نے خود اپنے وضو و غسل کو باطل کر دیا. فقہی اعتبار سے باطل نہیں ہوگا بظاہر، لیکن شرعی اعتبار سے جو اس کا اثر تھا وہ زائل ہو گیا. تو 10 منٹ بعض لوگ اگر ٹیپ کھول کے کھڑے رہیں یا غسل کے لیے شاور کا استعمال کریں، اس لیے کہ جہاں پانی وافر مقدار میں میسر ہے تو انسان بڑا سست ہو جاتا ہے اس بارے میں بھی. تو امام نے فرمایا کہ وضو اور غسل کے بارے میں اسراف کرنے والے وہ یہ سمجھے کہ جیسے اس کا غسل باطل ہو گیا، اس نے کیا ہی نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیک کام کرنے جائیں نماز کے لیے اور پتہ چلا کہ وہ نیک کام ایک طرح سے باطل ہو کے دوسرے گناہ میں مبتلا ہو گئے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. میں مولا کی حدیث پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے گا اور مختصر سا ذکر کریں گے. امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایک بہت لطیف امام کا کلام ہے. فرمایا امام زمانہ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے گئے نا وادی مقدس طوا میں، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 12 میں جس کا ذکر بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا؟ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، آپ ایک مقدس وادی میں. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہو کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی جوتیاں اتار دو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار میرا دل تیرے لیے خالص ہے، میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ نہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کے اہل و عیال کے لیے بھی محبت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. اس سے مراد یہ تھا کہ ان کی محبت بھی چھوڑ کر خالص میری محبت کے ساتھ آؤ میری بارگاہ میں. اس لیے یہ مطلب ہے فخلع نعلیک کا. یعنی ایک ظاہر ہے، ظاہر تو ہے ہی جوتیاں اتار دو، جو باطن ہے وہ یہ ہے، یعنی ہر چیز ختم کر دو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، زوجہ سے محبت. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اولاد سے محبت ہو، اللہ کی خاطر اولاد سے محبت کرے. بات واضح؟ ایک مرتبہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن جن ماں باپ کو اولاد سے محبت اللہ کی خاطر ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی غیر شرعی کام کے لیے گئے تو وہ کہیں گے کہ بیٹا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، لیکن مجھے محبت اللہ کی خاطر ہے. بات واضح؟ تو آپ کی ہر محبت، اور اگر کہیں پہ کوئی نفرت یا عداوت بھی ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر. بس سبحان اللہ. تو یہ جیسے پیغمبر اکرم کے جو رشتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تھے. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن سن سکتے ہیں اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شہزادی میں تشریف رکھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی میں اسی سلسلے میں کر لوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جب ایک عارف سے ان کی ملاقات ہوئی تو امام نے کہا کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کا ذکر کر کے میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگو. تو یکم شعبان المعظم امام کی پھوپھی امّہ سادات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ. علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، ہائے ہائے ہے تجھ میں نہج بلاغا کا سب اثر زینب. جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسماں پہ خدا، ایک زمین پر زینب. آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے لہجہ علی بن ابی طالب میں گفتگو کی ہے، اور زمین پر دربار یزید اور ابن زیاد میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے لہجہ علی بن ابی طالب میں گفتگو کی ہے. سبحان اللہ. کہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی کہاں سے پھرا، علی آ گئے واپس، کیا علی آ گئے واپس؟ اس لہجے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بات فرما رہی تھی. بس آخری چند مصرے کے پیمبروں سے سوا ہے تیرے لقب زینب، کل آیتوں پہ ہے واجب تیرا ادب زینب. علی سباب کہے تجھ کو زین اب زینب، تیرا حسین زندہ ہے، تیرا حسین ہے زندہ تیرے سبب زینب، تیرا حسین ہے زندہ تیرے سبب زینب. سفر میں بھائی کی شرکت تیری ضروری تھی، سفر میں بھائی کی شرکت تیری ضروری تھی، جو تو نہ ہوتی تو پھر کربلا ادھوری تھی. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے مکمل ہوئی کربلا. بی بی کی تشریف آوری ہوئی تو رسول اللہ نے گریہ فرمایا، جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ فرمایا، بالکل بعینی وہی روایت ہے. تو اس تاسی میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم بھی چند آنسو اپنی آنکھوں میں لے آئیں تو رسول اللہ راضی ہوں گے انشاءاللہ. یہ عجب دستور فداکاری ہے جو سیدہ کی بیٹیوں میں جاری رہا ہے کہ اپنے زمانے کی حجت کی خاطر بی بی زینب نے اپنی چادر تک قربان کی، تازیانے کھائے، دروں کے زخم برداشت کیے. چھوٹی سکینہ نے اپنی دادی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تماچا تک کھایا، لیکن حجت خدا کی نصرت فرمائی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ جب علی کی دختر شہزادی زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو اتنی مظلومہ تھیں کہ آستینوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. وہی تستر وجہا بکمہا، بی بی نے آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام کا بھی جب گھر چلا تھا نا تو بی بی زینب کو یاد کیا تھا انہوں نے. زبان حال امام جعفر صادق یہ تھی کہ میں مرد ہو کر اپنے بچوں کو بچا رہا ہوں اور میری پھوپھی سجاد کو بچاتی رہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں.
چند یہ فقرے جو ہر عزادار کے ذہن میں ہیں. ننگے سر خلق نے اس بی بی کو دیکھا، افسوس جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا. شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا. کہتی تھی زینب مستر کی خدا خیر کرے، شب کو یا خواب میں اوریاں سر زہرا دیکھا. میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بیجا لب دریا دیکھا. بانو رو دیتی تھی منہ ڈھانپ کے اصغر کے لیے، کسی عورت کی جو آغوش میں بچہ دیکھا. جا کے زینب نے وطن میں یہ کہا سغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امام کے نام سے توسل اختیار کرتے ہیں. یا وصی الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.